अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रज़ा। नाजरीन, आज का दिन बहुत अहम डेवलपमेंट सामने लेकर आया। आज हमने देखा कि कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा अहम और बड़ा जज्बाती किस्म का खिताब कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी थी और गड़ी खुदा बख्श में एक बड़ा जो है इज्तिमा मुनक़िद किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसमें पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद हुई और सीनियर रहनुमाओं ने खिताब भी किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया, बड़ी तवील गुफ्तगू की और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अहम जो मामलात हैं वो डिस्कस भी किए। तो आज के प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट आज ये सामने आई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दहशत गर्दी पर फोकस किया गया और ये कहा गया कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बड़ा अहम और वाज़ेह पैगाम जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि हर फोरम पर, हर कीमत पर दहशत गर्दी का खात्मा करने का अज़्म किया है और इस दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताउन से चलने वाली प्रॉक्सीज को कामयाब नहीं होने देंगे और जो जो प्लेटफॉर्म दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। बड़ा सख्त एक पैगाम जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से आज दिया गया। और तीसरा बड़ा हमारा जो आज का टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और अब तो बात इख्तलाफात से बढ़कर करप्शन के इल्ज़ामात तक आ चुकी है और बाकायदा जो अहम लीडर हैं, जो अहम रहनुमा हैं, उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। और बड़ी एक अहम डेवलपमेंट इसमें यह सामने आई कि 36 अरब रुपए जो साबिक वज़ीर ख़जाना KPK थे तैमूर सलीम झगड़ा, उन पर जो है इल्ज़ामात आयद किए गए और प्रॉपर एक सवालनामा भेजा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है उसकी जानिब से। और इसके अलावा कुछ आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं कि KPK वजीर आला अली अमीन गंडापुर और उनके भाई पर भी इल्जामात हैं। इस पर बात करेंगे और जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो किस जानिब दिखाई दे रहे हैं और क्या इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर सकेगी या इन्हें कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उस्मा फारूकी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, एडवाइजर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, और वैस अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो प्रोग्राम में मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं उस्मा फारूकी साहिबा से। उस्मा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अहम खिताब अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खिताब किया गया गड़ी खुदा बख्श में और उन्होंने बड़े अहम निकात जो हैं उन पर फोकस किया, लेकिन कुछ पैगामात भी थे उसमें अपोजिशन के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। अपोजिशन के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अगर उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 की आप बात कर रहे हैं तो वो आपका हक है, आप करते रहें, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज हैं, जो कौमी मसाइल हैं, उन पर यकजा होने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि मैं दरखास्त करता हूं कि अपोजिशन जो है वो उस पर भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी जाहिर करे। और साथ उन्होंने सिंध के हवाले से जो बात की कि कैनाल्स मंसूबा जो इस वक्त विफाक की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पेश किया जा रहा है, उसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके खिलाफ खड़ी थी जब एक मुतनाज़िर डैम बनाने की बात हुई, लेकिन अब फिर ये कैनाल मंसूबा जो है सामने आया तो इस पर भी सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसके खिलाफ हर फोरम पर, हर जगह खड़ी होती हुई नजर आएगी। तो उस्मा साहिबा, क्या लगता है आपको कि इन तमाम इख्तलाफात को, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी एलाइज है इस वक्त गवर्नमेंट की, टैकल कर लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा, ये मामलात हल हो सकेंगे? क्योंकि अभी तक हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म की लचक सामने नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई ये कहूंगी कि आपने मेरा थोड़ा नेम इंट्रो जो है वो दिया है। माय नेम इज सैयदा उस्मा कामरान। ओके जी। और बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी और मैं इस पे यही कहूंगी, देखिए मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क की है और बिलखुसूस सिंध की है, अगर हम किनाल पे बात करते हैं तो ऑलरेडी सिंध को 45% जो है पानी देने का वादा किया गया, करारदाद मंजूर हुई बरसों पहले, मगर अभी सिंध को 10% पानी भी नहीं दिया जाता।
جس کی بدولت کراچی بالخصوص سندھ کا بڑا شہر پانی کی قلت میں مبتلا ہے. اور یہ 6 کنال کا منصوبہ اگر بن جاتا ہے اور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ سندھ کی جو ہے جو تھوڑا بہت جو کسان روزی روٹی کر رہا ہے اور سندھ جو ہے پورے ملک کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو وہ کہاں سے دے گا. یہ تو ہمارے صرف سندھ کی بدحالی نہیں, یہ پورے پاکستان کی بدحالی ہو جائے گی. اور سوال آج بلاول بھٹو نے کہا, یہ 4 اپریل شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کا دن ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ میں قتل تو ہو سکتا ہوں لیکن میرے نظریات کو کوئی نہیں مٹایا جا سکتا, نہ مٹا سکتا ہے. آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے اور اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم آج کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو کہ انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا مگر جمہوریت اور سالمیت کا دامن نہیں چھوڑا اور ملک کے لیے جدوجہد کرتے رہے. ان کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی جان کی قربانی دی اس ملک کے لیے. تو بالکل آج ان کے نواسے جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ان کے روپ میں وہی جذبہ وہی جنون ہے اور للکار ہے کہ ملک کے دشمنوں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے, جو ملک کا دشمن وہ ہمارا دشمن, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. اور سوال تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے آپس میں بیچ میں ہی دھڑے بن گئے ہیں اور فسادی ٹولہ جو ہے یہ رواں دواں رہا ہمیشہ ملک پاکستان کی بدحالی کے لیے, اور اللہ نے ان کے ناپاک عزائم کو جو ہے کامیاب بھی نہیں ہونے دیا. تو میں یہی کہوں گی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے تو ہمیں امید ہے کہ ملک بحالی کی طرف جو ہے گامزن ہے اور اللہ پاک آگے بھی ملک کو بحالی کی طرف رکھے گا. عظمیٰ کامران صاحبہ, ایز اے پاکستانی ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہو. آپ نے بات کی, لیکن ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اہم پیغام دیا اپوزیشن کے لیے. انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات ہر جماعت کا حق ہے, سیاسی اختلافات ان کے مفادات اپنی جگہ, لیکن ایک جہاں پر نیشنل ایشوز کی بات آئے, انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی, انہوں نے اور مسائل کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, ایز اے اپوزیشن بھی انہیں شرکت کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. دوسری بات آپ نے بات کی پانی کے حوالے سے, آپ نے کراچی کی بھی بات کی, تو محترمہ پھر سندھ گورنمنٹ تو یہاں پر موجود ہے لیکن K4 منصوبہ ہمارے سامنے ہے, کنجن جھیل کی حالت زار ہمارے سامنے ہے, واٹر مافیا جو ایک ٹینکر مافیا ہے کراچی میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہاں بھی سندھ گورنمنٹ کا تو ہمیں کردار اس طرح سے نظر نہیں آتا. اگر کراچی کی ہم بات کریں, جہاں تک سندھ کے ناز کی بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ کی ڈیمانڈ ہے, وہ بالکل بجا ہے اپنی جگہ کہ جو ارد گرد کا علاقہ ہے, سندھ کا علاقہ ہے, وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کراچی کے حوالے سے تو کئی سوالات اٹھتے ہیں سندھ گورنمنٹ پر. دیکھیے ٹینکر مافیا پہ ہمیشہ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ نے آواز اٹھائی ہے, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے ابھی سندھ گورنمنٹ نے منصوبے جو ہیں بنا کے دیے اور کچھ کمیٹیز بھی بنی. ابھی ٹینکر مافیا نے جو حادثات جو ہیں یہاں پر جانیں قیمتی جانیں جو ہیں دل خریش واقعی ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں, اس پہ مسلسل سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ وقت حکومت ہے کہ پلان کر کے دے دینا, اس پہ عمل درآمد جو ہے ظاہر سی بات ہے سی ایم صاحب یا بلاول صاحب تھوڑی ہے کوئی روڈوں کے اوپر نکلیں گے اور کانسٹیبلوں کے ڈریسوں میں آ کے روڈوں پہ نکل کے سارے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں آ کے اور لائن میں لگ کے ساری چیزوں میں کریں گے. یہ تو جن کے اوپر ذمہ داری ہے, جن کو کمیٹیاں بنا کے دے دی گئی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹریفک قوانین ہیں نہ وہ دیکھیں عوام مان رہی ہے نہ یہ ٹینکر مافیا مانتے ہیں, مگر میں اس پہ آپ کے چینل کی طرف سے محمد ہی کروں گی کہ جو آپ میرا سوال شاید ٹھیک سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ پانی کی اگر ہم بات کریں تو ایک 3,000 کا جو سرکاری ٹینکر ہے وہ 9,000 میں بیچا جا رہا ہے. تو پانی کا ایشو تو اس طرح سے بھی چل رہا ہے, اور ان کے اوپر پھر اشیرباد جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے سیاسی نام بھی آتے ہیں اس میں, اور اس میں پھر بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں. میں دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گا, ہمیں جوائن کیا محمد معروف صاحب. بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے, سیاسی نام آتے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ سیاسی نام آتے ہیں, مگر دیکھیں بات کی تہ تک جائیں تو بات کی تہ کے پیچھے کچھ اور ہی کہانیاں نکلتی ہیں. اور آج سوال ٹینکر مافیا, دیکھیں ٹینکر مافیا کے لیے ہمیشہ سندھ گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ہی
جو ہے ٹینکر مافیا کے خلاف جو ہے ہائیڈرین بند کروائے. ڈسٹرکٹ کولنگی کے اندر کتنے ہائیڈرین بند کروائے کیونکہ وہ میرا حلقہ رہ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہ بلوچ پہ جو بنے ہوئے تھے ہائیڈرین, یہاں پر بھی سندھ گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کروایا اور وہ آج بھی بند پڑے ہوئے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ تو جتنا ہو کیا ہی اچھا ہوتا کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم K4 منصوبہ جو ہے ان ٹائم کمپلیٹ کر لیتے تو یہ مسائل ختم ہو جاتے. K4 منصوبہ کس اماؤنٹ سے شروع ہوا تھا اور اب اس کی لاگت کہاں تک پہنچ چکی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. محمد معروف صاحب, ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دیر پہلے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ کینالز منصوبہ جو پیش کیا گیا ہے وہ کسی صورت سندھ گورنمنٹ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی لچک اس طرح سے نظر نہیں آئی یا کوئی لاہے عمل سامنے نہیں آیا کہ آیا سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے آن بورڈ لیا جائے گا, اگر ان کے اس میں تحفظات ہیں تو کیسے دور کیا جائے گا. اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کی بڑی جماعت جو ہے, سب سے بڑی الائز بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو یہ معاملہ کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا, کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا, بہت مہربانی. اب یہ ہے کہ یہ جو ابھی کینال کا معاملہ یا نہروں کا جو معاملہ ابھی ایشو بن گیا ہے جی, اس پہ ایشو سے زیادہ یہ ایک سیاست ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ جو آپ کا سندھ طاس معاہدہ یا وہ جو اسرا نے جو ایک معاہدہ کیا ہے پانی ڈسٹریبیوشن کا, اس میں کسی صوبے کا حق مارا ہی نہیں جا سکتا. یہ کنسٹیٹیوشن وائلیشن ہو سکتی ہے. ابھی یہ عظما کامران محتمہ بتا رہی تھی کہ سندھ کا جو ہے وہ 10% جو ہے پانی رہ گیا, باقی ہو گیا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. جو ان کا جو حصہ ہے, جو ان کا جو شیئر ہے وہ ان کو مل رہا ہے. اور یہ جو ابھی موجودہ جو گرین پاکستان کے نام سے جو منصوبہ شروع ہوا تھا, اس میں جو نئی کینال بنانے کا جو منصوبہ بنا, اس میں گورنمنٹ کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ آن بورڈ ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی گورنمنٹ کے جو صدار ہیں وہ سب ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ وہاں کے جو نیشنلسٹ ہیں انہوں نے اس ایشو کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ شاید سندھ کا پانی جو ہے وہ ڈائیورج ہو رہا ہے, سندھ کا پاکستان جو کوٹا ہے وہ کہیں اور لے جا رہے ہیں. یہ قطعی بات نہیں ہے. اس میں جس صوبے کا جتنا پانی ہے وہ اس کو ملے گا. صرف اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرن جگہ ہے یا جو ریگستان ہے, اس میں چاہے وہ سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے, اس کو آباد کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ ہے. اور اس میں جو سندھ میں آباد ہوگا جو ریگستان, اس میں سندھ کا پانی یوز ہوگا. اور جو پنجاب میں ریگستان بحال کیا جائے گا جس میں کاشتکاری کی جائے گی, وہ گرین جو حصہ بنایا جائے گا پنجاب کا, وہ پنجاب کا حصہ کا پانی ہوگا. لیکن چونکہ اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو نیشنل اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں وہ یا قومی ایشو ہوتے ہیں, ان کو بڑے غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے, غلط طریقے سے لوگوں کو ورگلا کے بیان کیا جاتا ہے اور اپنی سیاست کی جاتی ہے. میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو اس سے بالکل بنفس نفیس جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کالا باغ ڈیم کے ساتھ. ابھی ہم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے تو اس میں کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ بھائی ماضی میں بھی ایسے منصوبے پیش کیے گئے, کالا باغ ڈیم پیش کیا گیا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس کے خلاف برسر پیکار رہی, اور آج بھی اگر اس قسم کے منصوبے جو کہ یہ کینالز کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو یہ تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹیکنیکلی چیز ایشو کیا ہے, کہاں پہ جو ہے وہ آپ تو بالکل ایک الگ چیز پکچر سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا موقف اس سے یکسر مختلف ہے. مجھے یہ بتائیں جب منصوبہ کنسیو ہوا, جب یہ پلاننگ شروع ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو پاکستان کے وہ آن بورڈ نہیں تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کام ہو رہا ہے کہ کیا یہ بالکل اندھیرے میں کام ہوا یا اندر کسی کمرے میں کام ہوا؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جیسے کالا باغ ڈیم جو ہے اس میں دنیا کی ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ دیکھیں, پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ سب ان کی رپورٹ دیکھ لیں,
اس میں سب نے یہ کہا ہے کہ کہیں بھی کسی صوبے کا حق نہیں مارا جا رہا, کہیں بھی کہیں نقصان نہیں ہے, لیکن میں ایک ایشو بنا کے, میں ایک اس نان ایشو کو ایشو بنا کے اس جو پاکستان کے فائدے میں تھا اس پروجیکٹ کو انہیں روکے رکھا. آج بھی جو ورلڈ اوور کے جو ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو لوگ اس کام کے ماہر ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اس منصوبے کا پاکستان کو فائدہ ہے, لیکن ان لوگوں نے اس کو نیشنل ایشو کو سیاسی ایشو بنا کے اس کام کو نہیں ہونے دیا, اور آج یہ دوبارہ وہی کام ہو رہا ہے. تو یہ بڑی بات نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں ہم نے نیشنل جو قومی مفادات ہیں ان کو پس پش ڈال کے ہم اپنے ذاتی مفادات, سیاسی مفادات اور اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے چکر میں پا جاتے ہیں, اور یہی ہماری بد نصیبی ہے, اور اسی پہ آپ کے اختلافات رہتے ہیں اور قوم ترقی نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک میڈیٹر رکھ لیے جائے, ایکسپرٹ لوگوں کی کمیٹی بنا لی جائے, اگر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہے یا وہم ہے, ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو بہتر آپ کی رائے دے سکتے ہیں اور اس کے مطابق کام کیا جائے. میں اس کو ایک سیاسی ایشو نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے قدر صاحب, میں دوبارہ پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لیتا ہوں. اچھا عظمیٰ کامران صاحبہ, بڑا واضح اور بڑا کلیئر ابھی کنر صاحب نے واضح کیا کہ بیسیکلی یہ منصوبہ ہے کیا, اور کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بھی ایک سیاسی ایشو کے طور پر پیش کیا گیا. ایکسپرٹس کی رپورٹس کچھ اور تھیں, اور ابھی بھی ایک اناز کے جو منصوبہ ہے جو ہے اس میں کسی صوبے کے پانی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی, یا کسی کو کم پانی نہیں دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو یہ پھر کیا یہ واقعی میں کوئی سیاسی اس میں ایشو ہے, یا کہ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کنال جو ہے وہ دریائے سندھ سے نکالے جا رہے ہیں یا کہیں اور سے نکالے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم دریائے سندھ, آپ نے نہیں دیکھا کہ دریائے سندھ میں کتنا پانی کی سطح ہے اور کیا حال ہے دریائے سندھ کا؟ آپ نہیں جانتے؟ یہ کہیں اور سے نکل رہے ہیں یہ کنال, دریائے سندھ کے پانی کو ہی موو کر کے کنال میں جو آگے بھیجا جائے گا نا. آپ بتائیں نا, یہاں پر تو آلریڈی پانی نہیں ہے اتنا, تو کیا کریں گے؟ کنال سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ہے یہ کنال. آپ بتائیں نا, کیا اس وقت ڈیم بن جاتا تو کیا اس وقت بحالی آتی؟ بہت سی چیزیں ہیں. پروپیگنڈا نہیں ہے یہ, دیکھیں سیاسی پروپیگنڈا نہیں ہے. سیاسی پروپیگنڈا کرنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کے پاس, مگر یہ صرف سندھ کی ثقافت پہ, سندھ کی ہریالی پہ, سندھ کے کسان پہ ڈاکہ ہے. صرف ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اسی پہ بات کر رہے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہیں گے. ظاہر سی بات ہے سندھ کی خوشحالی, سندھ کی ترقی جو ہے وہ پورے پاکستان کی ترقی ہے. بالکل ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان ہے سندھ بھی, ایسی کوئی بات. جی کنر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہ دریائے سندھ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے وہ پاکستان سے ہی پیچھے شروع ہو کے اور پورے پاکستان سے بہتا ہوا, اور جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی دریا بہتے ہیں وہ سارے آخر میں جا کے سندھ میں ملتے ہیں. تو کیا دریائے سندھ میں اور نہریں نہیں, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں نا, سندھ کا نام صرف استعمال ہو رہا ہے. سندھ جو دریا ہے وہ کشمیر میں سے بھی بہتا ہے اور اسے پیچھے چلتا ہوا حالت دیکھنے کے کیا مجھے بات کرنے دیں, ان کو مجھے بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ بات مکمل کرنے دیں. عظمیٰ کامران صاحب بات مکمل کرنے دیں, دوبارہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی کرنے صاحب, اگر درائے سندھ سے کوئی, کیا درائے سندھ جو پنجاب سے نہیں گزرا؟ اگر پنجاب کے ایریا سے اس میں سے شہر نکل گیا اور جو پاکستان جو پانی کا شیئر ہے, جو کوٹا ہے, وہ سندھ کا کہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہا, قدغن نہیں لگی, تو ان کو کیا رہی ہے؟ اگر سندھ دریا سے نکلے اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ دریائے سندھ کا نہر نکلے گا, اس سے سندھ کا جو کوٹا ہے پانی کا یا جو حصہ ہے وہ کہیں ڈائیورٹ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو عرصہ ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں, جو عرصہ جو پوری ایک آرگنائزیشن یا ایک فورم ہے, اس میں سندھ کا, پنجاب کا, کے پی کے کا اور بلوچستان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ ایکسپرٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رائے بھی لیتے ہیں, اور کہیں کہیں وہ ورلڈ اوور لوگ یہ ساری چیزیں, جو چیز آپ واضح کر رہے ہیں, جن پوائنٹس پہ آپ ابھی فوکس کر رہے ہیں, اگر یہ سارے معاملات اسی طرح ہیں تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ کسی صوبے کا کوئی پانی نہیں لیا جائے گا, کسی کی پرسنٹیج جو ہے وہ کٹ نہیں ہوگی. تو پھر یہ بات کیا آپ پیپلز پارٹی کو کنونس نہیں کر سکتے؟ حکومت کیوں نہیں یہ بات پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کے لیے یہ دلائل کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں.
उसकी वजह यह है कि जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, जब ये प्लान हुआ, उसका कोई खामोशी नहीं थी। अभी हुआ यह है कि जो वहां के नेशनलिस्ट हैं उन्होंने आवाजें उठाई हैं और उन लोगों ने लोगों को वर्गलाने की जिस तरह देखे ना आपके सामने, इस मुल्क में कौम को वर्गला के बेशुमार कौमी नुकसान हुए हैं इससे पहले भी। तो ये भी जिस तरह ये कालाबाग डैम का नुकसान हुआ है, ये भी उसी की सियासत की नजर करना चाहते हैं। तो कभी इसका देखे ना, हमारी बदनसीबी यही है ना कि हमने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की बजाय अपने जाती इंटरेस्ट, अपने सियासी इंटरेस्ट और अपने वोट बैंक को देखा है, और ये पॉलिसी जो है ये पाकिस्तान के लिए नुकसान दिया बहुत ज्यादा। अच्छा उस्मान रहमान साहब, अभी जैसे खड्डर साहब कह रहे थे कि इस पे जो सिंध का पानी है उस पे कोई कमी नहीं आएगी, उसके जो अपना अपना हिस्सा है हर सूबे का, उसी में से फिर नहरें निकाली जाएंगी। अगर ये बात इतनी सीधी और सिंपल है तो फिर इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर ये बात इतनी सीधी और सिंपल होती तो सारी जमातें मिलकर आज इत्तेजाज की नौबत पे ना पहुंचती। सिंध हुकूमत या फिर कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी सिंध में रहने वाला ये नहीं चाहेगा कि सिंध को नुकसान पहुंचे। हाँ, अलबत्ता अगर सिंध से पाकिस्तान के लिए बहाली और किसान साली बढ़ रही है तो बिल्कुल हम इस प्रोजेक्ट में साथ खड़े होते और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते, जो कि ऐसा नहीं है। देखिए, पानी की किल्लत और सूबों के दरमियान तनाज़ुआत बढ़ जाएंगे। नई नहरें तामीर करने से दरियाए सिंध का पानी मजीद तकसीम हो सकता है, जिससे सिंध जैसे ज़रूरी इलाके पानी की किल्लत बढ़ सकती है। आप समझे इस चीज को। सिंध के देखिए सारे काश्तकारी मंसूबे हैं, अवाम इस खदशे में है कि पानी हमें कम मिलेगा, और ये खदशात उनकी सही भी हैं, क्योंकि देखिए पानी की सतह सिंध को एग्जाम करें, जाके देखें सिंधु दरिया पे क्या हाल है वहां पर। पानी की सतह तो कम हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिगाड़ की तरफ जाएंगी, माहौलियाती तब्दीली आएगी, लेकिन माहौलियाती तब्दीली निजाम मुतासिर होगा। पानी की कमी से आबी हयात, जंगली हयात, सारी चीजें जो है ना वो डिस्टर्ब होंगी। बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी एग्जामिन करनी है। सिर्फ हमें देखें, अगर सिंध से पाकिस्तान के किसी भी शहर को, पाकिस्तान को किसी भी कोने को अगर बहाली मिल रही होती तो हम इस मंसूबे के साथ खुद खड़े होते। सिंध गवर्नमेंट खुद वेलकम कह रही होती, सारी जमातें हम आवाज होकर एहतजाज नहीं कर रही होती। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या है? अगर गवर्नमेंट से देखें, काफी दिन हो गए ये बातें चल रही है, एहतजाज भी किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई लाहे अमल सामने नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी का अगला इकदाम क्या होगा? अगला कदम किस तरफ जा सकता है? क्योंकि जाहिर है आप इलाइज भी हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे मफादात आपके उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके मफादात आपके साथ जुड़े हुए हैं, लाजम मलजूम है। तो फिर किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा? देखें, अगर हम वफाक के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हम जो है वफाक को क्रैश करें या कुछ। बात होती है और मुज़ाकरात होते हैं, उनसे मसलों के हल निकलते हैं। अगर मसलों के हल जब बात से ना निकल रहे हो तो ये जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है जो अपने एहतजाज का और अपनी आवाज उठाने का हक रखती है। हम अभी भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, सारी जमातें हम आवाज होकर सिंध के लिए एहतजाज कर रही हैं, छह पे एहतजाज हो रहा है। आगे जो भी लायामल होगा वो हमारी आला क़यादत जो है वो बनाएगी। ठीक है। अच्छा खड्डर साहब, अब गवर्नमेंट की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी सामने आ सकती है अगर एहतजाज बढ़ना, जैसे कि अभी उस्मा साहिबा भी कह रही हैं और अभी हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की भी तकरीर सुनी, तो उनका ये कहना है कि एहतजाज हम करेंगे भरपूर, और एहतजाज जारी भी है और मिशल बरदार एहतजाज किया जा रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो अगर ये चीजें बढ़ती रहेंगी तो फिर गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल करेगी? जाहिर है इलाइज भी हैं आप, तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान होगी और क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? देखें, मैं बताता हूं आपको जी। बात यह है कि हर मसले का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए, हल तलाश करने के लिए मुतलका फोरम मौजूद हैं। हमारी बदनसीबी क्या है कि हम हर इशू को स्ट्रीट में ले जाते हैं, एहतजाज में ले जाते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ना, उसका काम ये है इन चीजों को, सूबों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना और उस पर डिस्कस करना, और उसमें सब सूबों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। इसी तरह इरसा जो है, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वहां भी सब सूबों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। वहां जाके इस इशू को उठाना चाहिए, वहां बात करनी चाहिए, और उसके बाद इन सब से बढ़ के पार्लियामेंट मौजूद है ना, पार्लियामेंट में सब लोग मौजूद हैं, वहां पार्लियामेंट में आप जाकर उठा के गलियों में, सड़कों पे सड़कें बंद करना, हर वक्त एहतजाज करना, ये एक वतीरा बन गया इस कौम का। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने पार्लियामेंट में लोगों को अपने भिजवाया हुआ है, वहां किसी ने आवाज उठाई है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किसी ने आवाज उठाई है? इरसा में किसी ने आवाज उठाई है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक सियासत को चमकाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा।
بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں میں قطعی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ سندھ کے جو حقوق ہیں اس میں ایک رتی برابر بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے. اگر کہیں لگ رہی ہے تو حکومت کو برملا اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کا کمپنسیشن کرنی چاہیے اور اس کا تو سدباب کرنا چاہیے. لیکن اگر صرف اور صرف یہ ایک سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے, اپنی ووٹ بینک کو سیو کرنے کے لیے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے, تو یہ غلط بات ہے. اس کا میں قطعی میں اس چیز کی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی, ان کے حقوق بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ہمارے حقوق ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کسی خطے سے بھی ہوں, پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی جو ہیں ان کے حقوق برابر ہیں. اچھا قدر صاحب, میں اب چاہوں گا تھوڑا سا, کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, ہمارے پاس ایک دو اور ٹاپک بھی ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ. آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, جیسا کہ ہم نے دیکھا پہ بڑا سخت پیغام دیا گیا دہشت گردی کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ بلوچستان کا جو صورتحال ہے, جو اس وقت کے پی کے کی صورتحال ہے, انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہوں یا ان کے سہولت کار, کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, اور کسی بھی فورم پر ہر قیمت پر ان کا قلع کما کیا جائے گا. بالکل اس پہ جو ہے وہ قوم بھی اس کے ساتھ ہے, اس بیانیے کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی کہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ حل ہر چیز کا مذاکرات ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے یہ ایک سخت پیغام دہشت گردی اور اس ماحول میں سخت پیغام تو چلا گیا ہماری آرم فورسز کی طرف سے, لیکن مذاکرات کو کہیں نہ کہیں ہمیں دروازہ یا کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی ایک ایسے درائے پہ کھڑا ہے یہاں پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا, یا تو دہشت گردوں سے سخت طریقے سے مقابلہ کرنا پڑے گا یا اپنی ترقی کو ریورس کرنا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پتہ ہے کہ جب سی پیک کو دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا جی کہ if پاکستان starts سی پیک اگین تو پاکستان will face the consequences. یہ اس کا فال آؤٹ ہے. یہ جتنے بھی دوبارہ بھی ریسرجنسی ہو رہی ہے, انسرجنسی ہو رہی ہے, یا جو یہ ملیٹنٹ اور دہشت گرد جو سامنے آ رہے ہیں, یہ لوگ پلانٹڈ ہیں. یہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو کڑیاں ملتی ہیں بیرون ملک جو ہمارے پاکستان کے خلاف سازش ہے, اور اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہ سی پیک ہے. مجھے ایک سمپل بات بتائیں کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے, ملیٹنٹ یا جو ہمارے دہشت گرد تھے انہوں نے اس کو اغوا کیا, وہاں لوگوں کو یرغمال بنایا, اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ پنجابی مزدور وہاں کام نہیں کر سکتا, دوسرے صوبوں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو ان حالات میں کوئی پاکستان کا کوئی بھی شہری ان ملیٹنٹ کی سپورٹ میں آ سکتا ہے, کوئی ان کی سپورٹ میں بول سکتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ دادا کریں جعفر ایکسپریس جو ہے اس کا مجھے یہ بتائیں مسنگ پرسن کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا بلوچیوں کے حقوق کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سارا پلان ہے یہ ان کا ناکام ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا, جی مسنگ پرسن کا ایشو حل کریں, جی ہمارے حقوق کی بات کریں. بھائی سب سے پہلے تو اس مسئلے کو حل ہونے دو. جن لوگوں نے جو ملیٹنٹ نے وہاں اٹیک کیا ہے ان کو پہلے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے دو, ان سے پہلے تو ذرا نبردازما ہونے دو. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے کور میں انہوں نے یہ دوسری کام شروع کر دیا ہے. تو ان حالات میں یہ سارا بیانیہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ سارا بیانیہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تک بھی پہنچنا چاہیے نا. ہم نے دیکھا کہ اب تو پولیٹیکل پارٹیز بھی دھرنے ہو رہے ہیں, وہاں پر لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ باقاعدہ ان کے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات پورے کریں. تو یہ سارا بیانیہ ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو یہ سمجھانا چاہیے, انہیں بھی اویئر تو کرنا چاہیے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا الگ بیانیہ سامنے آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میں پہلے اب گزارش کی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ پولیٹیکل قیادت ہے, انہوں نے ہمیشہ قومی مفاد کی بجائے اپنے سیاسی مفاد, اپنے ذاتی مفاد, اپنے علاقائی مفاد کو ترجیح دی ہے. یہی ہماری بد نصیبی رہی ہے. ہماری جو پالیسیز ہیں اس میں تو تسلسل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے تو وہ اگر نیشنل ایکشن پلان بناتی ہے تو دوسری پارٹی آتی ہے اس کو ریورس کر دیتی ہے, حالانکہ وہ ایک اتفاق رائے سے بنا تھا. اور یہی مسائل ہیں ہمارے کہ آج بھی ہم اپنے سیاسی
सियासी मफादात को सामने रख के कौमी मफादातों पे से पुष्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं किसी का सियासी मसला है, किसी का सियासी मामलात हैं, तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि सियासी इख्तलाफात रखते हुए हमें कौमी मफादात को आगे लेकर चलना चाहिए, पाकिस्तान के मफादात को आगे लेकर चलना चाहिए। तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा पैगाम है सबके लिए कि आपको इस वक्त अपने सियासी मफादात, अपने इलाकाई मफादात जो हैं उनको पसे पुश डालना पड़ेगा और इस नासूर से उखाड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद मारूफ साहब, ये बिल्कुल बात, इस पे कोई दो राय नहीं है कि जो भी हो मामला जिस तरीके से भी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल इश्यूज जो हैं उन पर एक पेज पर आना होगा, जब भी उसके खिलाफ हम जो है वो इकदाम उठा सकते हैं और उनके खिलाफ कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस पर मजीद भी हम बात करें, एक दो इश्यूज और भी हैं पीटीए के हवाले से, उन पर भी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।